السلام علیکم ناظرین، ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں سرحدی بازار میں گونچا جہرکتہ کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے پوچھتی ہے، کیا تم جانتے ہو تاج الدین نویان کیوں آئے ہیں؟ جواباً جہرکتہ کہتا ہے، مجھے نہیں معلوم گونچا خاتون، لیکن اگر کوئی بڑا مسئلہ نہ ہوتا تو وہ یہاں نہ آتا۔ جواباً گونچا کہتی ہے، ہاں یہی بات ہے، اس لیے تاج الدین نویان خیمے سے باہر آتا ہے اور گونچا خاتون کے پاس آ کر ان سے کہتا ہے، گونچا خاتون کیا تم مجھے الوداع کہنے کا انتظار کر رہی ہو؟ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا تو میں تمہیں انتظار نہیں کرنے دیتا۔ تو گونچا کہتی ہے، نہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ہمارے ہاں بن بلائے مہمان کو الوداع کرنے کا رواج نہیں ہے تاج الدین، وہ جیسے آتا ہے ویسے چلا جاتا ہے۔ اس پر نویان کہتا ہے، گونچا خاتون میں دیکھ رہا ہوں کہ میری آمد نے تمہیں پریشان کر دیا ہے، تمہارا گلاب کی کلی جیسا چہرہ مجھ پر غصہ کرتا ہے۔ یہ سن کر گونچا غصے سے کہتی ہے، تمہارے دل کا زہر تمہارے چہرے سے جھلکتا ہے، تم اسے اپنی باتوں سے چھپا نہیں سکتے۔ یہ کہتے ساتھ ہی گونچا خیمے میں چلی جاتی ہے۔ اس لیے محمد تاج الدین نویان کے پیچھے پہنچتا ہے اور کہتا ہے، مجھے کوئی ضروری کام تھا اور آپ کے جانے سے پہلے پہنچ گیا تاج الدین نویان۔ جواباً نویان کہتا ہے، مجھے ایسے لوگ پسند ہیں جو اپنے کام کو وقت پر سنبھالتے ہیں، مجھے بہت خوشی ہوئی جس طرح تم نے میری میزبانی کی، میں بہت جلد دوبارہ آؤں گا۔ پھر غصے سے محمد کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہتا ہے، لیکن محمد اگر تم عثمان کے ساتھ اتحاد کرو گے تو میں مہمان بن کر نہیں بلکہ تمہاری موت بن کر آؤں گا، چلو خدا حافظ۔ یہ کہتے ساتھ ہی نویان آگے بڑھتا ہے اور محمد چلا جاتا ہے۔ پیچھے سے جہرکتہ نویان سے کہتا ہے، خدا حافظ۔ یہ سن کر نویان پلٹ کر اسے دیکھتا ہے اور کہتا ہے، جس نے اپنی اصل کا انکار کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو جہرکتہ مسکراتے ہوئے کہتا ہے، میں کیا کر سکتا تھا جب میری اصل نے میرا انکار کیا؟ اس لیے میں کمانڈر نویان کے پاس آ کر کہتا ہے، عثمان کی بیوی حج پر جا رہی ہے، عثمان اسے الوداع کرنے کے لیے اس کے ساتھ جا رہا ہے۔ تو نویان کہتا ہے، اس عورت کو میرے پاس لے کر آؤ، خالی ہاتھ جانا ٹھیک نہیں ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی نویان گھوڑے پر سوار ہوتا ہے اور سرحدی بازار سے روانہ ہو جاتا ہے، جبکہ جہرکتہ بھی ایک طرف چلا جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ گھوڑے دوڑا رہے ہوتے ہیں اور سب برق رفتاری کے ساتھ آگے بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ ادھر کئی سپاہیوں کے حصار سے ایک بگی آگے بڑھ رہی ہوتی ہے، جبکہ منگول گات لگائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ بگی کے آگے بڑھ جانے کے بعد ایک منگول کہتا ہے، عثمان کی بیوی، چلو اسے گرفتار کر لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ سب آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ادھر ایک مقام پر عثمان صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس لمحے سنگور آغا وہاں آتے ہیں اور کہتے ہیں، جناب وہ آ رہے ہیں۔ یہ سن کر عثمان صاحب سپاہیوں سے کہتے ہیں، سپاہیوں، ہمارا ہدف گندوز صاحب اور عائشہ خاتون ہیں، آئیے انہیں دکھاتے ہیں کہ ترک کبھی قیدی نہیں بن سکتا۔ اس کے ساتھ ہی وہ سب اپنے گھوڑے دوڑا دیتے ہیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ منگول عائشہ خاتون اور گندوز صاحب کو گھسیٹتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں اور کچھ دیر کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان صاحب سپاہیوں کے ساتھ ان کے سامنے پہنچ جاتے ہیں۔ عثمان صاحب کو دیکھ کر وہ دونوں بہت خوش ہوتے ہیں اور پہنچتے ساتھ ہی عثمان صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ منگولوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ گندوز صاحب بھی منگول سپاہی کو گھوڑے سے گرا کر اسے دبوچ لیتے ہیں۔ عائشہ خاتون بھی اس موقع سے فائدہ اٹھاتی ہیں اور ایک منگول کو دبوچ لیتی ہیں۔ گھوڑے سے اتر کر عثمان صاحب ایک ہی ہلے میں کئی منگولوں کو کاٹ ڈالتے ہیں۔ ان کے ساتھی بھی برق رفتاری کے ساتھ منگولوں کا صفایا کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک زبردست لڑائی کے بعد عثمان صاحب اور ان کے ساتھی تمام منگولوں کو مار ڈالتے ہیں اور عثمان صاحب آگے بڑھ کر گندوز صاحب کو اٹھاتے ہیں، پھر ان دونوں کی بندھی ہوئی رسیاں کاٹ ڈالتے ہیں۔ گندوز صاحب عثمان صاحب سے پوچھتے ہیں، آپ نے ہمیں ان وسیع زمینوں میں کیسے ڈھونڈا؟ اس کے ساتھ ہی ہمیں وہ لمحہ دکھایا جاتا ہے جب منگول قرارگاہ میں نویان نے گندوز صاحب اور عائشہ خاتون سے کہا تھا، عثمان نے تم دونوں کو بچانے کے لیے اپنی جان بھی خطرے میں ڈال دی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ توران بھی وہاں موجود تھا۔ نویان نے مزید کہا تھا، اب وہ یہ جاننے کے لیے جھنجلا رہا ہوگا کہ تم لوگ کہاں ہو، تم دونوں کی بدولت میں اسے اپنا کتا بنا لوں گا، کوئی نہیں جان پائے گا کہ تم دونوں کہاں ہو، نوکروں انہیں لے جاؤ۔ منگول نوکروں کے ساتھ توران بھی شامل ہو گیا تھا۔ اس خیال کے بعد گندوز صاحب کہتے ہیں، تاج الدین نے پہلے میرے بیٹے کے ساتھ اور پھر اس کی بیوی کے ساتھ اس کے تعلقات خراب کر دیے، میرے بیٹے نے دھوکہ دیا اور پھر وہ ہمیں اندر سے کھانے لگا۔ اس نے کہا کہ تمام حضرات کو ایک ہی دیوان میں جمع کرو، اس کا مقصد میرے سپاہیوں کو چھیننا تھا۔ کیا ترکوں کے گلے کتوں کی طرح رسی قبول کر سکتے ہیں؟ پھر عائشہ خاتون کہتی ہیں، پھر انہوں نے ہمارے قبیلے پر حملہ کیا، انہوں نے میری ماں اور شوہر کو ایک خیمے میں ڈال دیا، ہمیں انہوں نے ختم کر دیا۔ عثمان صاحب، بھاگنے والے بھاگ گئے اور گرنے والے گر گئے۔ گندوز صاحب کہتے ہیں، انہوں نے جو کیا وہ جنگ نہیں تھی، وہ دھوکہ تھا، دھوکہ۔ تو عثمان صاحب نے حوصلہ دیتے ہوئے کہتے ہیں، فکر نہ کریں، بالکل فکر نہ کریں، میں آپ کو سب سے زیادہ سمجھ سکتا ہوں، لیکن ہمارے سامنے دو راستے ہیں، مجھے بتائیں کیا آپ آزاد رہنا چاہتے ہیں یا آپ محفوظ رہنا چاہتے ہیں؟ جواباً گندوز صاحب مسکراتے ہوئے کہتے ہیں، ہم نے اپنا راستہ چنا ہے عثمان صاحب، جان لو کہ ہم آپ کے راستے پر ہیں۔ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں، خدا تم پر اپنا رحم کرے، ہم اب بھی آزاد ہیں، انشاءاللہ ہم اب بھی آزاد ہیں، لیکن آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے سامنے اب ایک بڑی جنگ ہے، تیاری ہو چکی ہے، اعلان کرنے کی دیر ہے، اس کے بعد اگلی حکمت عملی کریں گے، لیکن اگر ہم انہیں سست کر سکتے ہیں تو گندوز صاحب کہتے ہیں، ہمیں جتنی مزاحمت کرنی پڑے ہم کریں گے۔ پھر عثمان صاحب کہتے ہیں، اب وہ ہمیں منتشر کرنے کی پوری کوشش کریں گے، تاہم اب دو کائی قبیلے متحد ہو جائیں گے اور وہ اپنی خواہشات کو پورا نہیں کر سکیں گے۔ یہ سن کر گندوز صاحب پوچھتے ہیں، ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں، ہم وہی کریں گے جو ہم ہمیشہ کرتے ہیں، ہم ان پر حملہ کریں گے، اللہ کے سوا کوئی غالب نہیں۔ اس کے ساتھ ہی عثمان صاحب گندوز صاحب کے ساتھ پر جوش انداز میں ہاتھ ملاتے ہیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ منگول گھوڑے دوڑاتے ہوئے بگی تک جا پہنچتے ہیں اور وہاں موجود کئی سپاہیوں پر حملہ کر دیتے ہیں۔ ایک منگول آگے بڑھ کر بگی کے دروازہ کھولنے لگتا ہے تو بگی کے اندر موجود خاتون منگول کو لات مار کر بھاگ پڑتی ہے۔ وہ خاتون مرحوم خاتون کے بیس میں ہوتی ہے اور منگول اٹھتے ساتھ ہی
اس کے پیچھے بھاگ پڑتا ہے۔ کچھ دیر بھاگنے کے بعد وہ خاتون گر جاتی ہے، منگول بھی اس تک جا پہنچتا ہے اور ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خاتون ملعون خاتون نہیں بلکہ شہزادی ماریا ہوتی ہے۔ شہزادی ماریا اس لمحے کو یاد کرتی ہے جب یعنی شہر میں عثمان صاحب نے اس سے کہا تھا، میں نے سنا ہے کہ آپ کا منگیتر کونیا میں قید ہے، میں اسے بچا کر آپ دونوں کو ملواؤں گا، آپ تاج الدین نویان کے ہاتھوں پکڑی جائیں گی اور ہمارے لیے جاسوسی کریں گی۔ تو ماریا نے کہا تھا، عثمان صاحب مجھے جو بھی کرنا پڑا میں حاضر ہوں۔ اس خیال کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ منگول سپاہی ماریا کو لے کر آگے بڑھ جاتا ہے، جبکہ پیچھے سے سپاہیوں کے ساتھ سامنے آنے والا بیندر کہتا ہے، جیسے میرے حضور چاہتے تھے ویسا ہی ہو رہا ہے۔ تاج الدین نویان جب تمہیں اس کھیل کا پتہ چلے گا تو میں تمہارا چہرہ دیکھنا چاہوں گا۔ ادھر یعنی شہر میں ہم دیکھتے ہیں کسی کے آنے کی آواز سن کر الچم خاتون مٹکا اٹھا کر دروازے کے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہیں، مگر اندر آنے والے گندوز صاحب اور عائشہ خاتون ہوتے ہیں۔ الچم کو دیکھ کر گندوز صاحب کے منہ سے بے ساختہ نکلتا ہے عائشہ، جبکہ عائشہ الچم کو بابی پکارتی ہے۔ تو ناظرین یہ کیا معاملہ ہے، ہم آگے جا کر اسے دیکھتے ہیں، مگر آپ نے اسے اپنے ذہن میں لازمی یاد رکھنا ہے۔ الچم ایک دم سے دروازہ بند کر دیتی ہے اور ان دونوں کو خاموش کرواتے ہوئے کہتی ہے، نہیں الچم، خطرہ بھی نہیں ٹلا۔ عائشہ خاتون پوچھتی ہیں، کیوں؟ اب تو ہم آزاد ہو گئے ہیں، کیا ہم عثمان صاحب سے بھی حقیقت چھپائیں گے؟ تو گندوز صاحب کہتے ہیں، چپ کر جاؤ، تم ابھی کچھ اور عرصہ اس کی بابی ہو، ٹھیک ہے؟ کسی کو معلوم نہیں ہوگا کہ تم نے اور عائشہ نے اپنی جگہ بدل دی ہے۔ ابھی عثمان صاحب کو اس بات کا علم ہوتا تو کیا صورتحال مزید پیچیدہ نہ ہو جاتی میری بیٹی؟ تو عائشہ خاتون کہتی ہیں، جلد یا بدیر یہ مصیبت ان پر بھی آئے گی، ہمیں انہیں جلد از جلد بتانا ہوگا۔ اس لیے میں بالا خاتون فاطمہ کے ساتھ وہاں آتی ہیں اور کہتی ہیں، میں خوش ہوں کہ آپ سب ایک بار پھر ساتھ ہیں، الچم خاتون نے آپ کے بارے میں بتایا تھا، خوش آمدید۔ گندوز صاحب عثمان صاحب جرگے میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی گندوز صاحب چلے جاتے ہیں اور عائشہ خاتون کہتی ہیں، آپ کا شکریہ، ہمارا خاندان آپ کی وجہ سے دوبارہ اکٹھا ہوا ہے۔ پھر الچم کہتی ہے، ہم آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولیں گے بالا خاتون۔ تو بالا خاتون کہتی ہیں، ہم نے وہی کیا جو ہماری ذمہ داری تھی۔ عائشہ خاتون قید ختم ہو گئی ہے، ہم سب مل کر ان بدبختوں سے بدلہ لیں گے، آپ فکر نہ کریں۔ یہ سن کر عائشہ خاتون کہتی ہیں، ہم میں سے کوئی بھی اس کے لیے اتنا مضبوط نہیں ہے، آپ انہیں نہیں جانتی بالا خاتون۔ تاج الدین نویان دوسرے دشمنوں کی طرح نہیں ہے، وہ اپنی عقل کی طاقت سے اپنی تلوار کا استعمال کرتا ہے اور اسے شکست دینا ناممکن ہے۔ جواباً بالا خاتون کہتی ہیں، ناممکن؟ ظاہر ہے اس نے آپ کو بہت ڈرایا ہے۔ تو عائشہ خاتون کہتی ہیں، یہ ڈر نہیں ہے، تاج الدین اچھی طرح جانتا ہے کہ اپنے شکار کو کس طرح پکڑنا ہے۔ وہ اپنے دشمن کو مارنے کے بارے میں نہیں سوچتا بلکہ اس کے ساتھ موت سے بھی بدتر سلوک کرتا ہے، وہ اپنے دشمنوں کو اپنا غلام بنا لیتا ہے۔ ادھر قرارگاہ میں کمانڈر نویان کے پاس جا کر کہتا ہے، امیر حضرت شہزادی ماریا ہماری گرفت میں ہے، ہم اسے اتاق میں چھوڑ آئے ہیں۔ یہ سن کر نویان خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے، عثمان اب تو میرے ہاتھ میں آ گئے ہو، اس عورت کے ساتھ اچھے سے پیش آؤ، میں عثمان کے پاس جا کر اسے یہ خوشخبری سناؤں گا۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ اختتام پذیر ہوتی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ لاسٹ پارٹ بھی کچھ دیر بعد اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی سے کلک کر دیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔